الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی جمیع من قام بإحیاء سنت رسول اللہ اما بعد۔ محترم حاضرین اور معزز ناظرین، ہمارے معاندین نے وہی جو پارٹ نمبر 7 تھا اس میں ایک عجیب جملہ استعمال کیا ہے، بولا ہے کہ پہلے آپ اپنے فتویٰ کی روح سے آؤٹ، اصل میں مسجد میں جگہ پانا قسمت کی بات ہے نا۔ مسجد جگہ پاوا جا قسمت بیپار، قسمت کی بات ہے۔ اس لیے میں چونکہ یہ کہہ رہا ہوں علی باب المسجد، میں نے محمد بن اسحاق کی روایت کو پیش کیا علی باب المسجد، تو میرے تعلق سے بول دیا کہ آپ کی قسمت مسجد میں جگہ پانے کی نہیں، اس لیے آپ آؤٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے دروازے پر جو علی باب المسجد ہے، کیا اس میں صرف اکیلا ہوں یا اور کوئی بھی ہے کہ جس کی قسمت مسجد کے اندر جگہ پانے کی نہیں؟ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علی باب المسجد والی روایت کو امام خازن نے لباب التاویل فی معالم التنزیل صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 4 میں نقل کیا۔ امام رازی نے تفسیر مفاتیح الغیب صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 8 میں نقل کیا۔ کشاف عن حقائق غوامض التنزیل صفحہ نمبر 5 سے 32 جلد نمبر 4 میں نقل کیا۔ النہر الماد من البحر ابی حیان میں ابو حیان نے صفحہ نمبر 265 جلد نمبر 8 میں علی باب المسجد والی روایت کو نقل کیا۔ ایسا ہی درد الشفاف اور تجرید الکشاف میں بھی ہے۔ امام نیشاپوری نے غرائب القرآن صفحہ نمبر 52 جلد نمبر 28 میں نقل کیا۔ امام خطیب نے اور پھر فتوحات الہیہ میں، تفسیر خطیب اور فتوحات الہیہ دونوں کتاب میں صفحہ نمبر 343 جلد نمبر 4 میں علی باب المسجد والی روایت کو نقل کیا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 6642 میں علی باب المسجد محمد بن اسحاق والی روایت کو نقل کیا۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 304 جلد نمبر 6 میں نقل کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 2 میں اس روایت کو نقل کیا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے عمدۃ الرعایہ صفحہ نمبر 202 جلد نمبر 1 میں نقل کیا۔ تو ان تمام بزرگوں نے یہ نقل کیا کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں جو جمعہ کی خطبے والی اذان تھی وہ علی باب المسجد۔ اس کا مطلب ان بزرگوں کے نزدیک یہ روایت صحیح، جب صحیح تو یہ حضرات بھی کم سے کم اس بات کے تو قائل کہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر فاروق کے زمانے میں علی باب المسجد، تو یہ بھی تو مسجد سے باہر ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور آؤ، میں نے ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے نقل کیا تھا کہ ابو داؤد کی عادت کریمہ ہے کہ اگر کوئی حدیث حسن ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے تو چپ رہتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث منکر ہو تو اس کے نکارت کو، یعنی اس کے منکر ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ میں نے بہت سارے ائمہ محدثین کے حوالے سے بتایا تھا، آج میں صرف مختصر کے ساتھ بتا رہا ہوں۔
مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 18 میں ہے. فتح المغیث القسم الثانی فی الحسن صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1 میں ہے. امام داؤد نے ایک خط لکھا تھا اہل مکہ کی طرف، جس میں یہ لکھا تھا کہ اے اہل مکہ، ما کان فی حدیث منکر نبینہ بما انہ منکر. یہ تدریب الراوی صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 میں. مقدمہ سنن ابو داؤد، ما سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 4 جلد نمبر 1. ابو عمر بن عبد البر نے کہا ہے یہی. فتح المغیث قسم الثانی صفحہ نمبر 88 اور 98 جلد نمبر 1. منذری نے بھی یہی کہا، الترغیب والترہیب مقدمۃ الکتاب صفحہ نمبر 13 جلد نمبر 1. اسی طرح سے علامہ ترکمانی، ابن الصلاح، علامہ زیلئی نے نصب الرائے میں بیان کیا. نصب الرائے صفحہ نمبر 163 جلد نمبر 1. اسی طرح سے الجوہر النقی علی ہامش السنن الکبریٰ صفحہ نمبر 271 جلد نمبر 10. اور پھر حافظ عراقی اور شمس الدین سخاوی نے بھی یہی کہا کہ یکفینا سکوت ابی داؤد علیہ فہو حسن. یہ صفحہ نمبر 216. علامہ ابن الحمام حنفی نے فتح القدیر کتاب الطہارہ صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1 میں یہی بتایا. غنیت المستملی میں ابراہیم حلبی نے صفحہ نمبر 386 میں یہی نقل کیا. علامہ خطابی نے معالم السنن مقدمۃ الکتاب صفحہ نمبر 11 میں یہی نقل کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے سارے محدثین نے یہ فرمایا، محدثین نہیں بلکہ محدثوں کے امام تھے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر امام ابو داؤد کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے منکر ہونے کو نہیں بتاتے ہیں، اس کے ضعف کو نہیں بتاتے ہیں، تو وہ حدیث کم سے کم حسن اور بعض بزرگوں کے نزدیک صحیح ہے. تو جب اتنے سارے بزرگ اس بات کے اس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ ابو داؤد کی وہ جو روایت ہے حسن ہے، صحیح ہے، وہ بھی علی باب المسجد کے قائل. تو کیا مطلب یہی مسجد سے آؤٹ؟ ان لوگوں کی بھی قسمت نہیں تھی مسجد کے اندر جگہ پانے کی، اور آؤ چلے. امام ابن الحاج مکی نے مدخل میں بیان کیا، ایک فصل انہوں نے قائم کی، فصل فی ذکر بعض البدع التي احدثت فی المسجد، یعنی ان بدعتوں کا بیان جو مسجد میں بعد میں پیدا ہوئی. اس کے تحت صفحہ نمبر 212 جلد نمبر 2 عبارت ہے، ان السنت فی اذان الجمعۃ اذا صعد الامام علی المنبر ان يكون المؤذن على المنار كذلك كان على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وابي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ثم زاد عثمان اذانا آخر بالزورة وابقى الاذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مطلب مانا کہ جمعہ کی اذان میں سنت یہ ہے کہ جب امام منبر پہ چڑھ جائے، امام منبر پر بیٹھ جائے، تو سنت کیا، ان یکون المؤذن علی المنار، جو مؤذن سب اذان دیں گے وہ مسجد کے دروازے پر نہیں. ہم تو مسجد کے دروازے کے قائل ہیں، لیکن امام مالک کا مذہب دیکھو، وہ کہہ رہے کہ مسجد کے دروازے پر نہیں، علی المنار، مینارے پر اذان دی جائے گی. اگر کوئی دیتا ہے مسجد کے دروازے یا مسجد کے اندر یا بین یدے، تو اس کو وہ فرمانے کی یہ بدعت ہے. تو اب سوچئے، امام مالک نے فرمایا کہ مسجد کے اندر جمعہ کی اذان نہیں دی جائے گی، بلکہ ان کے نزدیک مسجد کے دروازے پر بھی نہیں،
मीनारे पर। इसी तरह से अल-मवाहिबुल लदुन्निया, अल-मक़सदुत तासी, अल-बाबुस्सानी, अल-मक्तबुल इस्लामी बैरूत, सफ़ा नंबर 1 से 61-62, जिल्द नंबर 4। फिर दूसरी किताब शरहुज़ ज़रक़ानी अल-मवाहिब, अल-मक़सदुत तासी, अल-बाबुस्सानी, दारुल मारिफ़ा बैरूत, सफ़ा नंबर 380, जिल्द नंबर 7। इसके तहत फरमाते इख्तलफ़ अहलुन नक़ल हल काना युअज़्ज़नु बैना यदै सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अलल मिनार। यानी उलमा इस बात में मुख्तलिफ है कि हुजूर के सामने अजान होती थी या मीनारे पर। अल्लज़ी नक़लहु अस्हाबुना, जिसे हमारे असहाब ने यानी मालिकी हजरात ने नकल किया है कि अन्नहु अलल मिनार, कि वो मीनारे पर अजान होती थी। इससे इब्ने कासिम ने इमाम मालिक से रिवायत करते हुए अपनी किताब मजमुआ में रिवायत किया, और इब्ने अब्दुल बिर ने अपनी किताब काफी में इसे नकल किया कि अन्नल अज़ान बैन यदैहि लैसा मिनल अम्रिल कदीम, यानी सामने अजान होना ये पहले से नहीं होता था, ये बाद की इजाद है, बिदात है। सोचिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा कि मस्जिद के दरवाजे पर अजान होगी, तो आपने ये कह दिया कि आपकी किस्मत मस्जिद के अंदर जगह पाने की नहीं। तो ऐ जाहिलो सुनो, किताब मुताला करो, किताब देखो। अगर मेरे बारे में ये कहते हो तो इमाम मालिक ने तो मस्जिद के दरवाजे का नहीं बल्कि मीनारे पर अजान देने का कौल किया है, उसके बारे में क्या कहोगे? क्या इमाम मालिक की यह किस्मत नहीं थी कि मस्जिद के अंदर जगह पाते? तो कुछ बोलने से पहले सोचो और ये समझो, किताबें मुताला करो, पढ़ो। जब पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे, किताबें देखोगे, तब तुम्हें बहस का तरीका आएगा, मुनाजरा करने का ढंग सीखोगे, बहस करने का तरीका जानोगे। अब बिला वजह फजूल बातें कि मस्जिद के अंदर जगह पाना हर एक की किस्मत की बात नहीं। अगर मैं चाहूं तो यह भी कहूं कि हाँ, अगर इमाम मालिक की जगह, अगर इमाम मालिक की किस्मत मस्जिद के अंदर जगह पाने की नहीं, ये तो तुम कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी तो यही कहा कि मस्जिद के दरवाजे पर नहीं, मीनारे पर अजान दी जाएगी। तो ऐसे मस्जिदों के बारे में हम क्या कहेंगे कि जिस इमाम को उलमा ने इमाम दारुल हिजरत कहा है, वो जबरदस्त आशिक़े रसूल थे। इतने आशिक़े रसूल कि उन्होंने हज फर्ज के अलावा कभी दूसरा हज भी नहीं किया, इस अंदेशे से कि अगर हज करने के लिए चला जाऊं, नफल हज करने के लिए, कहीं मेरी मौत मदीनतुर रसूल से दूर ना हो जाए। ऐसे आशिक़े रसूल के बारे में तो कम से कम डरो ना हंजारो। अरे जाहिलो, समझने की कोशिश करो कि हम इस मैदान में अकेले नहीं हैं, हमारे साथ इमाम मालिक भी हैं, और जो ये फरमा रहे हैं कि मस्जिद के दरवाजे पर नहीं बल्कि मस्जिद के मीनारे पर जुमा की अज़ान सानी होगी।